अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बुशरा रहमान की स्टोरी सुना रही हूँ, महर में राज। ये पीपल आज भी उसी तरह मौजूद है। जमाने के सर्दो गर्म ने इस पर कोई असर नहीं किया। लोग बाग सची तो कहते थे कि इस पीपल पर असेब है। इस घनेरे पीपल के पत्ते हमा वक्त सर हिलाते रहते हैं। जब पुरस्रार हवा न हमें नजर आती है न महसूस होती है, तब भी ये अरबों खरबों पत्ते दोनों हाथों से धीमी धीमी और गैर महसूस तालियां बजाते रहते हैं। ऐसा लगता है ये कुछ देख रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। गैर मरई कुव्वतों से हम कलाम हैं। पता नहीं इस घने पीपल की उम्र क्या होगी। सदियों पुराना लगता है। जब हम बच्चे थे तो इसके नीचे खेला करते थे। 1000 बार बुजुर्गों से डांट पड़ी, हर बार हम बाज ना आए। आजकल के बच्चे अजीब हैं, पीपल के तले आकर खेलते ही नहीं। मैं तरस गई हूँ कि कोई भूला भटका बच्चा इधर आए और मैं उसे डांट पिला के इस रिवायती कहानी को आगे बढ़ाऊं। भूत प्रेत की सुनी सुनाई बातें उनको बताऊं, मगर पता नहीं ये कैसे बच्चे हैं। भूत प्रेत की बात सुनकर ठट्ठा लगाते हैं और कहते हैं ये सब किताबी बातें हैं, आजकल ऐसी मखलूक कहाँ। हमारा जमाना ऐसा था, इधर किसी ने जिन भूत की कोई मन गढ़ंत दास्तान सुनाई, उधर हम रात गए आयतल कुर्सी पढ़कर चारों कोनों में घूमते रहे। अगर कभी रात को डर कर चिल्लाए तो दादियों नानियों ने तावीज पहनाना शुरू कर दिए। डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय किसी मौलवी साहब के पास ले गए। कई कई दिन तक दम किया हुआ पानी पीना पड़ा। तरह तरह की बदपरहेजी करने से अगर पेट में मरोड़ उठा तो उसे बूढ़े पीपल का इंतकाम कहा गया और आइंदा शाम समय पीपल तले ना जाने की कस्में दी गई। 2-4 रोज डरते सहमते गुजर गए। हम फिर पीपल तले पाए गए। बात दरअसल ये थी कि हमारे गुंजान आबाद मोहल्ले में खेल का कोई मैदान नहीं था। गली की नुक्कड़ पर एक कदीम तरीन पीपल था जिसका तना बाहर को निकला हुआ था। उसकी लहीमो शहीम शाखें कई घरों पर साया किए हुई थी, यानी 5-6 घराने बाकायदा उसकी छांव से फैज़याब हो रहे थे। उसकी लंबी लंबी जड़ें सिलसिलावार उन सारे घरों में लटके हुई नजर आती थी। उन जड़ों को सारे बच्चे पीपल की दाढ़ी कहा करते थे। पीपल का तना गुलाई में इतना बड़ा था कि गली के बाहर हमीदे ने वहां फालूदे की दुकान खोल रखी थी। गली में चूंकि हमारा घर पहला था, इसलिए दूर से यूं महसूस होता कि ये पीपल हमारे सेहन में है। उसका ज्यादा झुकाव यहीं पर था। गर्मियों में तो उसकी छांव इतनी पुरलुत्फ और आरामदेह होती कि सारे मोहल्ले की लड़कियां चिलचिलाती दोपहरों में हमारे घर आ जाती और पीपल की छांव में चारपाइयां बिछाकर गुड्डे गुड़िया का खेल रचाया करती। और जब हक महर या ना काफी जहेज पर 2 ग्रुपों की आपस में ठन जाती और अक्सर किसी न किसी बात पर ठन ही जाती, तो एक दूसरे के गुड्डे और गुड़ियां उछाल उछाल कर पीपल की शाखों पर फेंक दी जाती। वो किसी शाख में फंसकर उल्टी सीधी लटकने लग जाती। उनकी गोटे वाली ओढ़नियां हवा में लहराने लगती और उनके मसनूई बाल शाखों में फंस जाते। उस मंजर पर दिल खोल कर कहके लगाए जाते, तालियां पीटी जाती, बारातियों को रुस्वा किया जाता। लड़ाई झगड़े के इख्तिताम पर सब लड़कियां अपने अपने घर में चली जाती, मगर रात को सोते में हमें ख्वाबों में यूं महसूस होता जैसे पीपल के जिन ने हमारी गुड़िया को निकालकर परी बना दिया है। हमारा गुड्डा जिन बन गया और हमारे सरों पर खड़ा हुआ कह रहा है, बताओ तुमने कल मेरी बेआबरूई क्यों की थी? और गुड़िया परी बनी कह रही हैं, अगर कल तुम मुझे चोटी से पकड़कर पीपल पर ना फेंकते तो आज मैं तुम्हें खाने को चॉकलेट, टॉफी और फलूदा ला के देती। अगर ऐसा ख्वाब देखते से हम में से कोई डर जाता तो दादी माँ फौरन पेशानी पर हाथ रख देती, लाहौल पड़े जाती और आयतल कुर्सी पढ़कर चारों कोनों में फूंके मारती। 1000 बार मना किया है इन मरजानियों को, शाम को पीपल तले ना खिला करो। बड़ा बाली है ये कमबख्त, किसी न किसी की जान लेकर रहेगा। मगर छुट्टी के रोज फिर सारी सहेलियां नई गुड़ियां और गुड्डे हाथ में पकड़े पीपल तले जमा हो जाती। एक दूसरे को ख्वाब सुनाए जाते, तबीरें घड़ी जाती, शाखों में फंसे हुए गुड्डे और गुड्डियां देखी जाती।
اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو بے فکرے ہو کر نئی گڑیا کے نئے گڈے کے ساتھ رشتے طے کیے جاتے، پھر نئے سرے سے کھیل شروع ہوتا اور پھر اس کا انجام وہی ہوتا۔ پیپل کی جو شاخیں ہمارے گھر میں سایہ کیے ہوئے تھیں ان پر کسی مزار کے درخت کا گمان ہوتا تھا، کیونکہ ان شاخوں پر گڑیوں کی رنگ برنگ اوڑھنیاں، فالتو دجیاں، گوٹے کناری کے ٹکڑے اور پرانے پراندے لٹکے ہوئے نظر آتے تھے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے پتھر کے ساتھ ڈور باندھ کر شاخوں پر پیچا ڈال دیتے اور پتنگ اڑانے کے انداز میں شاخوں کو ہلاتے رہتے۔ اس طرح پھٹی ہوئی پتنگیں اور لٹکی ہوئی ڈوریں بھی دیکھی جا سکتی تھیں۔ بادی نظر میں یوں محسوس ہوتا کہ یہ دھاگے اور دجیاں منت کے لیے باندھی گئی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جسے گھر میں کوئی چیز فالتو ملتی وہ اسے پیپل پر پھینک دیتا۔ پرانی جوتیاں تو یہ سوچ کر پھینکی جاتی کہ جن بھوتوں کو لگ رہی ہوں گی۔ پیپل کی جو لمبی لمبی جڑیں باہر نکل آئی تھیں انہیں ہم پیپل کی داڑھی کہتے تھے۔ بچپن میں ہمیں پیپل کی داڑھی کے ساتھ جھولا جھولنے کی عادت بھی تھی۔ اکثر یوں ہوتا کہ ایک لڑکی ساری جڑیں مٹھی میں پکڑ کے جھولا جھول رہی ہوتی، دوسری لڑکی انتقاماً اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی، جس کے نتیجے میں پہلی لڑکی نیچے گر جاتی، گرتے ہی اس کی ٹھوڑی زخمی ہو جاتی یا ماتھے میں سے خون نکلنے لگتا۔ پھر گھر کے بڑے بوڑھوں کو ڈانٹ پھٹکارنے کے لیے ایک موضوع مل جاتا، یہ منحوس پیپل کسی کی جان لے کر رہے گا۔ پھر دم درود کروائے جاتے، گڑ ملا دلیا پکا کر غریبوں کو کھلایا جاتا، گھر کا فرش دھو کر پیپل کے نیچے اگر بتی اور لبان جلائے جاتے۔ ادھر بزرگوں کی نظر بچی اور ہم سب پھر پیپل کے نیچے پائے گئے۔ پیپل رات کو جتنا ڈراؤنا اور خوفناک نظر آتا، دن کے وقت اتنا ہی رومانٹک اور پرکشش نظر آتا تھا۔ رات کو اس کے ڈر سے کوئی بھی اکیلا صحن میں نہیں نکلتا تھا، مگر دن کے وقت کوئی اس سے دور جا کر نہیں کھیلتا تھا۔ تب ہمیں اور بہت سی باتوں کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، یہی کہ شبو پپھو چاندنی راتوں میں سفید کپڑے پہن کے، کانوں میں موتیا کے سفید پھول ڈال کے رات رات بھر پیپل کے آس پاس کیوں ٹہلتی رہتی تھی۔ دادی ماں کے کوسنے اور ابا میاں کی پھٹکار ان پر اثر نہیں کرتی تھی، وہ مسلسل ٹہلتی رہتی، پھر کسی شاخ کا سہارا لے کر چاند کو گھورنے لگتی۔ اللہ، شبو پپھو یوں شاخ کو نہ جھکائیے، ہماری گڑیا پری بن کر اڑ جائے گی۔ اور شبو پپھو ہنس کر شاخ کو اور بھی جھٹکے دینے لگتی۔ گھر بھر میں شبو پپھو پر بہت چہمگائیاں ہونے لگیں، کیونکہ انہیں کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ جو بھی دیکھنے آتا اس میں نقص نکال دیتی اور اٹواٹی کھٹواتی لے کر پڑ جاتی۔ ہمیشہ شرط رکھتی، پہلے مجھے لڑکا دکھایا جائے۔ جب لڑکا کسی طرح دکھایا جاتا تو اس میں کوئی عیب نکل آتا، کبھی قد چھوٹا، کبھی رنگ کالا ہوتا، کبھی اینک لگانے والا ہوتا، لیکن شبو پپھو کی ایک ہی دھن کہ لڑکا بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ چچیاں، ممانیاں، خالائیں انہیں سمجھایا کرتی، مرد کی صورت کون دیکھتا ہے، مرد کے گن اچھے ہونے چاہیے، اچھا وہی جو اپنی بیوی کو اچھا رکھے۔ ارے خوبصورت مرد تو ہرجائی ہوتے ہیں، نخرے والے ہوتے ہیں، بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، باہر کی عورتیں کب انہیں چھوڑتی ہیں۔ مگر شبو پپھو کی ایک ہی رٹ، بھلے ہی وہ میری پرواہ نہ کرے، مگر ایسا ہو برو ہو جیسے یونانی شہزادہ، صبح اٹھتے ہی اس پر نظر پڑے تو جی نہال ہو جائے۔ سمجھاتے سمجھاتے بڑی بوڑھیاں انہیں کوسنے دینے لگیں۔ شبو پپھو تھی بھی تو پریوں جیسی، ایسا لگتا انہیں شیشے سے بنایا گیا ہے، اتنی خوبصورتی سے تیار ہوتی، ایسا دلکش لباس پہنتی، جہاں سے گزر جاتی خوشبوئیں بکھیر جاتی۔ انہیں میلے کپڑوں میں تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ تھا، ہر وقت بنی سنوری سجی سجائی رہتی، مانو ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائیں گی۔ میں بھاگ بھاگ کے شبو پپھو کے کام کیا کرتی تھی، گویا میں ان کے منظور نظر تھی اور اس بات پر فخر بھی کرتی تھی۔ میں اگرچہ بہت چھوٹی تھی مگر وہ اپنے دل کی باتیں میرے ساتھ کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی میں بھی کوئی لا یعنی سا سوال کر دیتی تھی، پپھو یہ یونانی شہزادہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی، پگلی تو کیا سمجھے گی، ایسا جیسا تصویروں میں ہوتا ہے۔ مگر تصویروں سے تو شادی نہیں ہوتی پپھو، شادی کے وقت شہزادے تصویروں سے نکل آتے ہیں۔ وہ برابر ہنسے جاتی،
گویا کوئی انجانا ہاتھ انہیں گدگدا رہا ہے، اور جب ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کر کے کہتی، مانو میں شبنم ہوں۔ شبنم ہمیشہ خوبصورت پھولوں کے چہروں پر گرتی ہے، شبنم خوشبودار پھولوں سے محبت کرتی ہے، اس لیے میرے لیے کوئی آفاقی شہزادہ ضرور آئے گا۔ ان کی آنکھوں میں یقین کے چراغ جلنے لگتے، رات کو موتیا کی کلیاں پہن کر چاند کی طرف دیکھتی رہتی، جیسے چاند کے تشت میں سے شہزادہ برآمد ہوگا اور ان پر عاشق ہو جائے گا۔ اور بڑی بوڑھیاں کہتی، اس پر عنقریب اسیب کا اثر ہو جائے گا، چمٹ جائے گا کوئی اس کو، جوانی دیوانی ہوتی پھرتی ہے۔ پھر کرنا خدا کا یوں ہوا کہ شبو پپھو کے لیے دور دراز سے ایک رشتہ آ گیا، یعنی سمندر پار سے۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سازش یہ کی کہ اب کے لڑکا دکھایا نہ جائے، بس چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا جائے۔ شبو پپھو چیختی چلاتی برتن توڑتی پھوڑتی رہ گئی۔ ہاں ہو گئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، دعوت نامے تقسیم ہو گئے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ دلہا بھی شادی سے 4 دن پہلے پاکستان آیا۔ ایسی بری آئی کہ سب دنگ رہ گئے، امپورٹڈ کپڑے اور ہیرے موتیوں کے سیٹ۔ سبھی کہنے لگے، ارے یہ تو شہزادی ہے، شہزادی، یہ تو شروع دن سے اور طرح کی تھی، جیسی نیت ویسی مراد۔ جب شبو پپھو کو دلہن بنایا گیا تو واقعی وہ شہزادی نظر آنے لگی۔ اتنے بھاری بھرکم کپڑے اور اتنے زیادہ گہنے کاہے کو انہوں نے پہنے تھے۔ میں نے دیکھا اس روز شبو پپھو کی آنکھوں میں ایک کیف اتر آیا تھا اور ان کا چہرہ خوابوں کا آئینہ بن گیا تھا۔ وہ ایک دم شانت اور مطمئن نظر آ رہی تھی، گویا تقدیر کے فیصلے کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ پھر جب دلہا کو عارضی مصحف کے لیے اندر لایا گیا اور اس نے چہرے سے صحرا ہٹایا تو گھر والوں کے سانس رکنے سے لگے۔ یوں تو سب کو معلوم تھا تنزانیہ میں رہتا ہے، مگر ایسا تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کالا بجنگ موٹا اور بدا ہوگا۔ کسی سیانے نے عارضی مصحف ہونے ہی نہیں دیا، جلدی جلدی رخصتی کر دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ تقدیر اپنا وار کر چکی ہے۔ ہم بچوں نے تو یہی سنا کہ سہاگ رات جب دلہا نے آ کر شبو پپھو کا گھونگھٹ اٹھایا اور شبو پپھو نے بند آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر ایسی بے ہوش ہوئی کہ صبح تک ہوش ہی نہیں آیا۔ کسی نہ کسی طرح ولیمے کی رسم ادا کر دی گئی، مگر جب بھی دلہا ان کے قریب جاتا وہ بے ہوش ہو جاتی۔ تیسرے دن سسرال والے انہیں میکے چھوڑ گئے، یہ کہہ کر کہ دلہن پر کوئی عصیب ہے، آپ اس کا علاج کرائیں۔ گھر کے بزرگ تو پہلے اس واہمے میں مبتلا تھے، اب باقاعدہ گنڈے تعویذ ہونے لگے، دھنیاں رمائی جانے لگیں، پیر فقیر آنے جانے لگے، مگر کوئی ان کی بے ہوشی اور خاموشی کا سیرا نہ پکڑ سکا۔ ایسی چپ ہوئی کہ ٹکر ٹکر دیکھا کرتی، آنسو بہاتی رہتی، بات نہ کر پاتی، رہی سہی کسر علاج معالجے کے تجربوں نے پوری کر دی۔ سنا ہے ان کا دلہا 1 ماہ بعد واپس چلا گیا اور سسرال نے کہلا بھیجا تھا جب دلہن ٹھیک ہو جائے گی اسے بھی بیچ دیں گے، مگر دلہن نے شاید ٹھیک نہ ہونے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب تو بات ڈاکٹروں کے بس میں بھی نہ رہی تھی۔ ہم سب اسکول سے آ کر دیکھا کرتے، سفید کپڑوں میں ملبوس ایک لاش بستر پر پڑی ہے، کبھی پیپل کے پتوں کو بو رہی ہے اور کبھی آسمان کو کھوجتی رہتی ہے۔ 1 سال بعد سنا کہ ان کے دلہا نے دوسری شادی رچا لی ہے۔ اب تو گھر والے بھی شبو پپھو سے بیزار نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں شبو پپھو کو کیا ہوا تھا، جیسے صابن کی ٹکیاں پانی کے ٹب میں پڑی پڑی گل جاتی ہے، اس طرح گل رہی تھی۔ پھر ان کی آزمائش ختم ہو گئی، وہ چلی گئی۔ جانے میں انہوں نے پورے 3 سال لیے، سارا دوش اس پیپل کو دیا گیا۔ میں ہائی اسکول میں پہنچ گئی تھی، مجھ پر خاص نگاہ رکھی جاتی کیونکہ میں شبو پپھو کی چہیتی تھی اور ان کی صحبت میں رہتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وقت ہماری ساری کھیت کو اس موڑ پر لے آیا، باری باری سب لڑکیوں اور لڑکوں کی شادیاں ہو گئیں۔ یوں ہمارے گھرانے میں اندر ہی اندر شادیاں ہو جاتی تھیں، بلکہ بچپن میں ہی نام لے لیے جاتے تھے۔
اس سے بھی حسن اتفاق یہ کہ شبو پپھو کی طرح میرے جوڑ کا کوئی لڑکا خاندان میں نہ ملا اور میرے لیے بھی باہر سے بار تلاش کیا گیا۔ حالانکہ میں شبو پپھو کی طرح حسین نہیں تھی، نہ مجھ میں بانگ پن تھا، میرا رنگ پکا سانولا تھا، پھر بھی گھر والوں کو مجھ سے دڑکا ہی لگا رہتا تھا۔ ایک لڑکا پسند آ گیا اور میری بات ٹھہر گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ہمارے جیسے روایتی گھروں میں شادی کی ہلچل زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ میں ایک عام سی شکل کی لڑکی تھی، خواب تو میں نے بھی دیکھ رکھے تھے، محبت کا تو مجھے بھی انتظار تھا، اپنی ساجن کے دل میں تو میں بھی رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب مجھے حجلہ عروسی میں بٹھایا گیا تو میں اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ ایسا اختلاج تھا کہ دل سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ میرا دلہا اندر آیا، اس نے میرا گھونگھٹ ہٹایا، میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور پھر نظر چپکنا بھول گئی۔ شاید ایسا ہوتا ہوگا یونانی شہزادہ جس کا ذکر شبو پپھو کرتی تھی، بانکا چبیلا، جسے دیکھتے ہی جی نہال ہو جائے۔ وہ تو غالباً شبو پپھو کے لیے بنایا گیا تھا، مگر شبو پپھو تو اس کا انتظار نہ کر سکی۔ میں مبہوت سی بیٹھی تھی، نہ جانے کس وقت وہ باہر نکل گیا۔ پھر میرے کانوں میں آوازیں آئیں۔ وہ اپنی ماں سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، امی آپ کی نظر کمزور تھی، میرے لیے سارے شہر میں آپ کو یہی کالی کلوٹی اور ٹھگنی لڑکی ملی تھی۔ ارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کالی کلوٹی اور ٹھگنی کہلائی جاؤں گی۔ لوگ تو مجھے بڑی پرکشش لڑکی کہتے تھے اور میرے سگڑ پن کے قصے تو خاندان بھر میں مشہور تھے اور سب بڑے کہتے تھے، خوش قسمت ہوگا وہ گھر جس کی بہو تم بنو گی۔ مگر سہاگ رات کے چھپر کھٹ پر تو صرف صورت کا چراغ ہی جلتا، ایک رات کی مسافت ہر چراغ کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھا بجھا کر اندر بھیج دیا۔ اندر تو ساری بتیاں گل ہو گئی تھی، سارے پھول مرجھا گئے تھے۔ شبو پپھو کہا کرتی تھی، بھلے ہی وہ میری پرواہ نہ کرے، مجھے نہ پوچھے، مگر ہو وہ شہزادوں جیسا خوب روح اور بانکا چبیلا۔ شبو پپھو کو کیا پتا کہ ذات کی نفی کیا ہوتی ہے، ٹھکرائے جانے کا کرب کیا ہوتا ہے، بھیک میں ملی ہوئی توجہ کتنی اذیت ناک ہوتی ہے اور خود پسندی کا تیر کہاں تک گھائل کرتا ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ پہلی رات کے بعد وہ میرے قریب نہیں آیا، دکھ یہ ہے کہ جب اس نے مجھے چھوڑنا ہی تھا تو مجھے داغدار کیوں کیا۔ ایک رات کی بخشش نے مجھے ایک بیٹا تو دے دیا، مگر میرا زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا۔ تقدیریں کس پیمانے پر لکھی جاتی ہیں میں نہیں جانتی، میرا تو کوئی مطالبہ بھی نہ تھا، کوئی شرط بھی نہ تھی، میں تو زمانے کے دستور میں پلی پلائی لڑکی تھی اور دستور کے مطابق بس گھر بسانا چاہتی تھی۔ گھر بھی قسمتوں کے ساتھ بستے ہیں۔ میں بھی جب میکے آئی تھی تو اس پیپل کے تنے سے لپٹ لپٹ کر خوب روئی تھی اور مجھے بھی چاندنی راتوں میں چاند کو گھورنے کا عارضہ ہو گیا تھا۔ چاند کی بڑھیا مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ چاند کی پالکی میں سے ایک مکروہ صورت مرد نکل آیا ہے اور شبو پپھو کو گھسیٹ رہا ہے، اور کبھی اس چاند میں سے ایک یونانی شہزادہ نکل آتا ہے اور میرے بدن پر ہنٹر برسانے لگتا ہے۔ مجھے اپنے آپ یقین ہو گیا کہ میں آصیب زدہ ہوں اور میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں گھر بھر کی خدمت کروں، بانڈے مانجوں اور اپنے اکلوتے بچے کی پرورش کروں جو ہو بہو اپنے باپ کی تصویر تھا اور جس کے لیے مجھے جینا تھا اور گھونٹ گھونٹ زہر پینا تھا۔ زمانہ کتنی جلدی بیت گیا۔ زمانہ تو بیتنے کے لیے ہوتا ہے، لیل و نہار کی گردش ہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ میں اب 60 سال کی ہو گئی ہوں، میرا چہرہ، میری طبیعت، میرے ارد گرد ہر چیز بدل گئی ہے، مگر یہ پیپل یہ آج بھی ویسا ہی ہے، اس میں ذرا فرق نہیں آیا۔ اس کے پتے غیر محسوس طریقے سے سر ہلاتے رہتے ہیں۔ میں نور کے تڑکے نماز کے لیے اٹھتی ہوں تو میری نظر سب سے پہلے اس پیپل پر جا پڑتی ہے۔ وہ گڈے گڑیاں، گوٹے کنارے والی دوپٹے، رنگ برنگی دجیاں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ پیپل کی شاخیں بے رونق ہو گئی ہیں۔ اب محلے کی بچیاں دوپہروں میں پیپل تلے بیٹھ کر گڑیا گڈے کا بیاہ نہیں رچاتی، انہوں نے بازاروں سے ربڑ کی خوبصورت اور بولنے والی گڑیاں خرید رکھی ہیں اور انہیں شیشے کی الماریوں میں سجا دیتی ہیں۔
साफ कहती हैं, कभी गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह होता है। ये बेवकूफी की बातें हैं। खिलौने तो बस शोकेस में सजाने के लिए होते हैं, खराब करने के लिए नहीं। लड़कियां उजले फ्रॉक और सफेद जुराबे पहनकर पीपल से दूर रहती हैं, कहीं उनके कपड़े खराब ना हो जाए। कैरम और लूडो खेलती हैं, कैडी काड़ा और लक्कन मीटी नहीं खेलती। लड़के भी जॉगर्स पहनकर बाहर मैदानों में चले जाते हैं। सब ही क्रिकेट खेलने लगे हैं। अब ये बच्चे मुझसे कहानियां सुनने का मुतालबा भी नहीं करते, खुद ही कहानियों की किताबें और कॉमिक्स खरीद लाते हैं, और फिर पढ़ने का शौक भी ज्यादा नहीं रहा। शाम को सब टेलीविजन के गिर बैठ जाते हैं। पीपल के नीचे एक नई दुनिया पैदा हो गई है। मेरा दिल चाहता है मैं भी उनको भूत प्रेत से डराऊं, उनके गले में तावीज डालूं, उनको दम करके पानी पिलाऊं। भूत का नाम सुनकर ये ठट्ठे लगाते हैं। किस जमाने की बातें करती हो दादी अम्मा? भूत सिर्फ अगले जमाने में होते थे, आजकल तो 007 होता है। तावीज उतार कर मेरे गले में डाल देते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बात को पत्थर की लकीर समझा जाए, मगर मैं तो खुद इस घर में एक मध्यम लकीर बन गई हूँ। मेरे बेटे नूरुद्दीन ने साफ कह दिया था कि वो मेरी काली कलोटी भतीजी के साथ शादी नहीं करेगा। वो जर्मनी गया तो वहां से गोरी चिट्टी मेम ले आया, जिसके रहने के लिए उसने पोश इलाके में एक मगरबी तर्ज का घर बना लिया है। मेरी मजबूरी है, मैं चिकने फर्श वाले घर में नहीं रह सकती। उसकी मजबूरी है कि वो कच्चे सेहन वाले असेब सतह घर में नहीं रह सकता, जो अब आसारे कदीमा बना खड़ा है। अब इस घर में वही लोग रह गए जो आसारे कदीमा का हिस्सा होते हैं। इस पूरे मोहल्ले का कल्चर बदल गया है। हर घर में से कोई बच्चा बैरूने मुल्क गया था, वापसी पर वो या तो किसी फैशनेबल इलाके का मुकीम बन गया, या अपने पुराने घर को तोड़कर 2 मंजिला या 3 मंजिला कंक्रीट के महल में मुंतकिल कर लिया है। पहले हमारे घर के सहन में से किसी की छत नजर ना आती थी, मगर अब आसपास इतने बुलंद घर सर उठाए खड़े हैं कि हमारे सहन की कोई बात राज नहीं रह सकती। ये और बात कि अब उस सहन में नौजवान लड़कों और लड़कियों की फौज ही नहीं है। न पत्थरों के साथ बांधकर पीपल के तवस से पर्चियां फेंकी जाती हैं, न चांद रातों में मोतिया की ओर से भूत और परियां निकलती हैं। मैं खाट पर पड़ी छोटे बच्चों की आमद का इंतजार करती रहती हूँ। कोई आए, कोई दादी कहे, कोई नानी पुकारे, कोई तो आए। कैसा वक्त आन पड़ा है कि जिंदगी औलाद की चाप सुनने को तरसती रहती है। मेरी जिंदगी के सहारे माँ साल पीपल के इन पत्तों पर रकम है, जिनकी थाप सुनते सुनते मैं जवान हुई और फिर बूढ़ी हो गई। अब तो उसके अंदर बसने वाले जिन मुझे अपने दोस्त लगने लगे हैं। कभी कभी मैं यहाँ खाट डालकर लेट जाती हूँ, जिन्नों से बातें करती रहती हूँ। यूं लगता है अंधेरे की गुफाओं में बैठे हुए जिन्नात मेरी बातें गौर से सुन रहे हैं और बाकायदा सर हिला रहे हैं। कल मोहल्ले में एक अजीब तूफानी बदतमीजी उठा जब कमेटी के मेंबरान ने मुश्तरका फैसला दे दिया कि अब इस पीपल को काट देना चाहिए। ये मोहल्ले में गंदगी फैलाता है, सूरज की धूप को रोके रखता है और फिजा को आलूदा कर रहा है। हर कोई कह रहा है इस पीपल को काट दो। कारपोरेशन को अर्जियां दी जा रही हैं, रास्ते और सड़कें साफ की जा रही हैं। मेरा जी अंदर से डूब रहा है। अगर ये पीपल ना रहा तो मैं इसके कच्चे सहन में जिंदगी के बाकी मांदा गिने चुने दिन किसके सहारे गुजारूंगी? मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ये पीपल फजा को आलूदा नहीं कर रहा, बल्कि ये तो हर घर की आलूदगी अपने अंदर छुपाए हुए है।